آپ چونکہ یہیں لاہور میں یعنی گہری نگاہ ہے آپ کی، آپ یہ فرمائیے کہ جو ایک دو بھٹی صاحب نے جو پرسپیکٹو دیا ہے وہ اس کو آپ کتنا کریڈیبل سمجھتے ہیں، اور دوسرا کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے پنجاب میں اس وقت سیاسی طور پر؟ آنے والے جو دن ہیں سیاست کے یا جو نئے پاور سٹرکچرز اگر کھڑے ہونے ہیں تو اس میں کیا کھینچا تانی ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح عارف صاحب نے فرمایا کہ 30 سے 40 سیٹیں پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یاد رہے کہ 7 سیٹیں لاسٹ ٹائم وہ لے کے گئے تھے۔ اب بھی 25 سے 30 افراد ان میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن الیکٹیبل شامل کن سے ہو چکے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں مختلف افراد آئے ہیں، لیکن الیکٹیبل ایک نہیں آیا۔ اب چھوٹے چھوٹے تعداد جو ہے وہ کی کرنا آئے نے پھر وہ چھوٹی افراد کی تعداد تو شامل ہوئی۔ اچھا، اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آصف علی زرداری نوابزادہ نصر اللہ کے بعد پاکستان میں سیاست کا ایک ستون تو ہے نا قاضی صاحب، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ وہ لاہور میں آ کے بیٹھ گیا، اب بوری کھولے یا بورا کھولے یہ تو میرے کو علم نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت فل سوئنگ میں آصف زرداری صاحب کھیل رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو جہانگیر ترین کو آپ بڑا اہم کردار اس وقت ہے۔ 2 ملاقاتیں چل رہی ہیں، ایک آصف زرداری کی اور ایک جہانگیر ترین کی۔ یہاں میں خبر دے دوں پہلے آپ کو، جہانگیر ترین کے طیارے میں پرسوں جب لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو وہاں پر فواد چودھری صاحب اور اسحاق خاکوانی صاحب اس میں سے باہر نکل کے گئے۔ اس وقت فواد چودھری صاحب نے یوں کر کے ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہم بھی کہیں وہاں موجود تھے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جہانگیر ترین ایک شعبہ، اب دوسرا ہاشم ڈوگر پنجاب کے ہیں، وہ اپنا گروپ بنا رہے ہیں، مراد راز اپنا بنا رہا ہے۔ آپ یہ جو سابق جماعت ہے اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ آپ کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ اس کی قیادت دیکھیں پرویز لائی یا شاہ محمود قریشی کرتے ہیں، کون کرتا ہے، وہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن تقسیم 3 یا 4 حصوں میں اگر آپ اس پارٹی کو کرتے ہیں تو پی ڈی ایم میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہونی ہے، وہ تو ہونی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ہی بالآخر لڑنا ہے الیکشن، اور وہ اپنے آپ کو اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کا آپس میں مقابلہ ہونا ہے۔ دوسروں کو تو تروڑ مروڑ کر انہوں نے رکھ دیا ہے، یہ ان کی رائے ہے، لیکن آصف زرداری کی لاہور میں موجودگی اور پھر اس کا دورانیہ بھی بڑھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ چلیں یہ طوفان تو آتے رہتے ہیں، چاہے میری اس کافی کے کپ میں آئے یا چاہے زمانے میں آئے، مگر یہ بتائیے بٹ صاحب کہ یہ ڈیموکریٹ گروپ بھی کو بنا ہے یہاں پر، ڈیموکریٹ گروپ؟ جی، اس وقت جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو جو لیڈ کر رہے ہیں، اور جہانگیر ترین 2-3 ناموں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پہلا نام انہوں نے پاکستان، میری بات بھی جب ہوئی تو پاکستان ڈیموکریٹک کنسنسس ان کا ہوا ہے لیکن اناؤنس نہیں ہوا، اس کے ساتھ 1-2 نام اور بھی ہیں کہ اس نام سے جہانگیر ترین صاحب پارٹی لائیں گے۔ لیکن اگر جہانگیر ترین کی بات کریں تو آپ ان پہ بھی غور کرنا پڑے گا، ایک بھی کریڈیبل آدمی یا آپ ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ جیتنے کی پار رکھتا ہے اپنے حلقے سے، وہ ایم این اے یا وہ ایم پی ہے، وہ ابھی تک کوئی شامل نہیں ہوا۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں علیم خان کو جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اب علیم خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جہانگیر ترین کے ساتھ تو ضرور ہیں لیکن وہ باضابطہ طور پر پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے میری اطلاع کے مطابق۔ وجہ اس کی وجہ، اچھا سوال ہے آپ کا، وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ علیم خان کو اگر یاد کریں بائی الیکشن انہوں نے لڑا نہیں تھا اور پھر سینئر صوبائی وزیر سے انہوں نے ریزائن پیش کیا تھا، اب وہ کہتے ہیں پلیٹ میں رکھ کر مجھے دیں چیف منسٹر پنجاب، یہ ایگریمنٹ کرے میرے ساتھ تو میں جہانگیر ترین صاحب آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں، ادروائز وہی سینئر صوبائی وزیر کی میں نے لینی ہے تو آپ کے ساتھ پیسے لگانے کا مجھے کیا فائدہ۔ اب ایک آپ کی میری رائے مشترکہ ہی تھی کہ جناب ایک جب مشترکہ اینیمی ہو، فو ہو تو لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب لاہور میں پاور سٹرگل شروع ہو چکی ہے، زرداری صاحب مختلف ایون مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو کے گھر بھی جا رہے ہیں، آج وہ گئے سابق سپیکر جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کے ہاں سردار صاحب کے گھر بھی تشریف لے گئے، چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی ملے۔ زیادہ تر، معافی چاہتا ہوں ذرا لمبا سوال ہے، زیادہ تر الیکٹیبلز کا رخ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، تو یہ اندر اب کیا پاور سٹرگل شروع ہو چکی ہے؟ پی ڈی ایم اتحاد جو ہے جو رولنگ اتحاد ہے، بٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب گزارش یہ ہے کہ دہی میں مدانی چلائے نا تو لسی بن جاتی ہے، پانی میں مدانی مارنے کا فیصلہ نہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا ان نیچرل تھا،
غیر فطرتی تھا، مفادات کی بیس پہ تھا۔ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، دڑم تختہ ہو چکا حکومت کا، الیکشن مارچ میں لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جس کو طاقت لگا کے 14 مہینے گرایا تھا، 10% اس کا کام بڑھ گیا ہے آگے۔ اب آصف علی زرداری سیدھا آیا، ان کے پلے ہی کچھ نہیں۔ مسلم لیگ نون کے 10 سے 15 سینئر لیڈر یا تو الیکشن سے لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں آج اس وقت تک، یا الگ گروپ بنا سکتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کو بھی ابھی بھی قابل ذکر، مجھے بتا دینا کون سے لوگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، معافی چاہتا ہوں، ایک بندہ بتا دے۔ آصف علی زرداری سب کی آنیاں جانیاں اچھی ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز نے سخت لڑائی پڑ گئی ہے کہ آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں اگر الیکشن ہو، جو تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اندر کی خبر فی الحال اندر ہی رہنے دے، کیونکہ اندر جانے سے بہتر ہے کہ اندر کی خبر ہی نہ دی جائے، تو وہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی خواہش ہے، جو امریکہ سے بھی اس کو سیکنڈ کیا گیا، کہ بلاول بھٹو بنے۔ سندھ کے پاس سندھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب میں ایفرٹس کام ہی نہیں ہوئی، کنگ پارٹی بنانے کی کوشش بھی تاحال کامیاب نہیں ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے ایس برات تے کسی نو روٹی نہیں جلبنی، تو ہو سکتا ہے مولوی بھی این موقع تے نکاح پڑھانا ہے۔ تو یہ الیکشن مجھے تاخیر سے ہوتے ہوئے آج اس وقت تک خدشہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جس کے لیے یہ سائیڈ پہ کیا گیا تھا وہ بہت زیادہ ان ہو چکا۔ اچھا نہیں بٹی صاحب، بات یہ ہے کہ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ میں جو آپ کی بات یہ سمجھا ہوں کہ کیا اندر اب زرداری صاحب کے لاہور میں آ کر بیٹھ جانے سے، کیونکہ ایک روایتی طور پر سٹرانگ ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کے، یہاں کئی دفعہ وہ پنجاب میں حکومت رہی ہے اور سینٹر میں حکومت کی وجہ بھی اس کی پنجاب ہی رہا ہے، تو اب جو کیا سروے آ رہے ہیں، یہ سروے اسی طرح کوئی فیک قسم کے سروے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے زیادہ، اور کیا آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب یا کوئی اور پارٹی اس پہ کیپٹلائز کر سکے گی، اس کا فائدہ اٹھا سکے گی بٹی صاحب، اگر یہ بات درست ہے؟ قاضی صاحب گزارش یہ ہے، خود جو حکومت نے سروے کرائے، حکومت کی 2 ایجنسی ہوتی ہیں، آئی بی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور اسپیشل برانچ، دونوں میں کا الیکشن کے قریب نہ جانا 440 ووٹ کا کرنٹ ہے اس میں۔ کرنٹ میں لفظ کہہ رہا ہوں، کرنٹ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے سندھ میں، آج بھی الیکشن میں بظاہر بادی النظر میں آج تک پیپلز پارٹی جیتے گی۔ پنجاب بنیاد تھی جو پیپلز کبھی نون لیگ کی، جو ان کے بدل مقابل تھی پی ٹی آئی، اب وہ ان سے 40% کم و بیشتر آگے ہے۔ اب اس کا ووٹ بینک، اس کے لوگ، کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں، پریس کانفرنسوں بھی آپ نے بے پناہ دیکھی ہوں گی، لا تلقی کا اظہار بھی دیکھا ہوگا، لیکن لیڈر جانے سے اگر ورکر نہیں جاتا، اگر عام کارکن جس نے ووٹ ڈالنا ہے، اگر یہ ریشو 50% پہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، اگر الیکشن جو کہ مشکل ہے، تو پھر قاضی صاحب یہ نون لیگ الیکشن سے بھاگے گی، اور آصف علی زرداری صرف 30 سے 35 سیٹ چاہ رہے ہیں پنجاب میں ان کو مل جائے، بلوچستان میں بھی بوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، تو وہ بادی النظر میں ابھی تک کامیاب نظر نہیں آتے۔ تو اس سارے کھیل میں بظاہر وزیر اعظم تو نواز محترم شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوزر نون لیگ رہی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ایک بڑے سینئر رہنما سے میری بات ہوئی، کہتے یار جو جس طرح ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو نہیں ختم کر سکا، مشرف نہیں ختم کر سکا، اس طرح یہ 14 مہینے ہم نے اپنی مسلم لیگ نون کو ختم کر دیا اتنی تیزی میں، جیسے آصف علی زرداری نے صدر بن کے پیپلز پارٹی کو ختم کیا تھا۔ ان کے تو یہ خدشات ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، ان کی موجودگی میں مریم پی ایم ایکٹ کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے کچھ صحافیوں کے نام مریم نواز صاحب ڈائریکٹ بھیج رہی ہیں۔ تو قاضی صاحب آپ الیکشن چھوڑے، آپ جیسے لوگ ہمیں جمہوریت کا سبق دیتے تھے کہ تسلسل ہے 15 سال سے، 15 سال بعد تو جمہوریت کمزور ہوئی ہے، جمہوریت تو مضبوط نہیں ہوئی۔ عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے جمہوریت۔ تو میری نظر میں بادی النظر میں الیکشن تاخیر ہو سکتے ہیں، اور
پی ڈی ایم کی جماعتیں الگ ہو چکی ہیں، اندر خانے ہونی نہیں ہیں، ہو چکی ہیں، اپنی اپنی الگ الگ بوریاں لگائی ہوئی ہیں، بولیاں لگائی ہوئی ہیں بندے لینے کی.